بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورہ پڑھا کرو۔ یہ سورہ قبر کی سختی کو روک دیتی ہے، جہنم کی وحشت اور آگ سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اللہ کو راضی کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی سورہ ہے جو قبر کی وحشت کو روک دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو ان کی قبر میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس سورہ کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی سورہ اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ سورہ وہ عمل ہے جو موت کے بعد قبر میں انسان کی محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ سورہ آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان پورے صراط پر گزرنے لگتا ہے تو یہی سورہ اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے۔ جہنم سامنے آتی تو یہی سورہ دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ سورہ عام سورہ نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے میں ان کا ساتھ دے۔ وہ سورہ کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کی آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا۔ دنیا میں آپ کا رزق وسیع ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنے اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنے اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کا دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناکیاں سے بھرپور ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تانبے سے پگھل رہی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم ناظرین، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر آج کی ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا، تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے، روشن کر دیتا ہے، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب مشقت ہوتی تو رسول خدا نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، ذکر و اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح و شام اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے،
ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے، ان کے گھروں میں برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے محترم ناظرین، جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ دیا۔ محترم ناظرین، انسان جب دنیا میں رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے نہ کوئی جائیداد، قبر میں صرف اس کے اعمال ہی ساتھ جاتے ہیں، اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت، نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں گے تو قبر باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ پس جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہو۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی دائمی ٹھکانے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جہنم کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ بد اعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ سورہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے، تو یہی سورہ قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے پاک ذات، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھری ہوئی ہے، تیرے لیے کشادہ کر گئی ہوں تاکہ تجھے پریشانی نہ ہو، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، تو میرے لیے ناپاک ہے اور میں تیرے لیے تاریکی یعنی اندھیرا ہوں، تیرے لیے عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں قبر کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، مال اور اہل و عیال، اور ایک باقی رہتی ہے، یعنی کہ اعمال۔ قبر تک ساتھ جاتے ہیں اہل و عیال اور واپس آ جاتے ہیں اعمال، وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں، اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ سورہ نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کی قبر کو ٹھنڈک سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ یہ سورہ قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اللہ کو راضی کر دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے۔ اس سورہ کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کا ماں باپ نیک تھا، اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے فرمائی۔ یہی برکت اس سورہ کے ذریعے بھی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمانوں سے حفاظت کی جاتی ہے۔
ان مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجے میں جنت بلند ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ تیری اولاد تیرے لیے کہے گی استغفار، تو اس کے استغفار کی وجہ سے آپ پر یہ رحمت والا معاملہ کیا گیا۔ اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح سے، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح سے، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس سورہ کا پابند ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ہم ویڈیو کے آخر میں کریں گے، تو اللہ تعالی ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس سورہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور رات میں کسی مصیبت پر جاگ جاتا ہے یا خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ سورہ آپ کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو اے وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو یہ سورہ صبح پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس کے معنی دل کو سمجھ کر پڑھا کرے اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم سورہ ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہو جاتی ہے، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوگی جب کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جو اس کا کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اس سورہ کو پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو پاک بنا دیتے ہیں۔ پل صراط جو ایک بجلی کی چمک جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی معاونت سے گزار دیتے ہیں۔ انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہی ہے۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکیں، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچیں، ہاتھ ظلم سے رکیں۔ باری تعالیٰ ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی زندگی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے زیادہ نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبر باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ سب کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کو ایک دل سے اپنائیں؟ صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کرے۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ بس میرا ذکر کرو، یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ کے ذکر کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت سمجھے، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ دن بدن دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق میں برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں،
اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج کی اس بابرکت سورہ کے بارے میں۔ یہ سورہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ پس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ سورہ ہماری زندگی کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک دفعہ لازمی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ایک تسبیح 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہ سے بچانے اور نیکی کرنے کی طاقت دینے والا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھرا جائے گا۔ وہ شخص جو اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے والدین کی قبروں کو روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا غفار ہو، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، اس کا مرد 100 مرتبہ کرنا ہے۔ اس نام کی فضیلت سے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک میں تمہیں بخشنے والا ہوں۔ اس کے لیے توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سچے دل سے یا غفارو کہتا ہے، اس کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفارو کہتا ہے، اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے۔ صبح گناہوں سے دھو دیا جاتا ہے، اور آپ ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اس عظیم سورہ کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیے، ذکر الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا۔ اگر آپ کو اس سورہ کی فضیلت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح سے گزریں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس سورہ کو فجر کی نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں۔ خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو سکیں۔ آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ عظیم ہے۔ اس پوری ویڈیو میں ہم نے سورہ واقعہ کے بارے میں ہی بات کی ہے۔ اے اللہ ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو دن رات تیرے ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان پہ عذاب قبر نازل نہ ہونے دے۔ اے اللہ جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی نیک اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے پروردگار ہمیں قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیے گا۔ سورج جب سروں پر ہو، جب ماں اپنے بچے کو بھول جائیں، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کوٹھڑی ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے کو چراغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے۔
ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور